سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر فہیم کیانی نے کہا ہے کہ برطانوی دارالعوام میں غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کے پامالیوں کے بارے میں بحث 23 ستمبر کو ہوگی۔ فہیم کیانی نے لندن میں ایک پریس بریفنگ میں کہا کہ برطانوی پارلیمنٹ میں کشمیر کے بارے میں بروقت بحث بھارت کے گناونے جرائم، بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی کی جبری تدفین، محمد اشرف صحرائی کے دوران حراست قتل، جعلی مقابلوں، جموں کشمیر کا مسلسل محاصرہ، خواتین کی عصمت دری کے واقعات، میڈیا پر قدغن اور ہزاروں کشمیریوں خصوصاً سیاسی نظر بندوں کی مسلسل غیر قانونی نظر بندی کو بین الاقوامی سطح پر بے نقاب کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ فہیم کیانی نے برطانیہ میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی پر زور دیا کہ وہ دارالعوام میں کشمیر کے بارے میں مباحثے میں اپنے ارکان پارلیمنٹ کی شرکت کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے 92 سالہ سید علی گیلانی کی جبری تدفین سے متعلق بھارتی اقدامات کی تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا، جن کی میت کو بھارتی قابض انتظامیہ نے اغوا کرنے کے بعد ان کی اپنی آخری خواہش اور ان کے اہل خانہ کی مرضی کے برعکس نصف شب کو جبری طور پر دفن کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور ممتاز رہنما محمد اشرف صحرائی کو جھوٹے الزامات کے تحت حراست میں رکھا گیا اور اس دوران انہیں علاج معالجے کی سہولت بھی فراہم نہیں کی گئی، جس سے بھارت کی حراست میں وہ انتقال کر گئے اور ان کے اہل خانہ کو رات کی تاریکی میں ان کی تدفین پر مجبور کیا گیا۔ فہیم کیانی نے کہا کہ بھارت کی یہ تمام ظالمانہ کارروائیاں 1949 کے جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے اور جنگی جرائم کے زمرے میں آتی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد کشمیر شاخ کا اجلاس پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں کنوینر محمد فاروق رحمانی کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز کی طرف سے جاری ظلم و بربریت اور انسانی حقوق کی پامالیوں کی شدید مذمت کی گئی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کنوینر محمد فاروق رحمانی نے کہا کہ مودی کی قیادت میں بھارتی انتہا پسند حکومت نے علاقائی امن کو داؤں پر لگا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی فسطائی حکومت عالمی برادری کی تشویش کو نظر انداز کر کے مقبوضہ جموں کشمیر کی جغرافیائی حیثیت کو تبدیل کر رہی ہے تاکہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کو غیر مؤثر کیا جائے۔ دیگر حریت رہنماؤں نے کہا کہ بھارت مقبوضہ علاقے میں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت نوجوانوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بابائی حریت سید علی گیلانی کی وفات سے جو خلا پیدا ہوا اس کو پور کرنا مشکل ہے، البتہ قائد کے مشن کو پائی تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش اور جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔ پاسبانی حریت کے چیئرمین عزیر احمد غزالی نے کہا کہ جو شخص اپنی وزارت عظمیٰ کے دوران عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع ریاست جموں کشمیر میں اپنا حق مانگنے والے شہریوں پر طاقت کا بے دریغ استعمال کر رہا ہو اور اقوام متحدہ کی قراردادوں اور عالمی اصولوں کو یکسر نظر انداز کر کے ریاست کا تشخص مٹانے، نوجوانوں کو قتل کرنے اور نہتے شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق پامال کرنے کا ذمہ دار ہو، ایسے شخص کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب انسانیت کی توہین ہے۔ عزیر غزالی نے کہا کہ نریندر مودی کی حکومت بھارت میں کروڑوں مسلمانوں کے مذہبی اور انسانی حقوق بھی پامال کر رہی ہے اور پورے بھارت میں سکھوں، دلتوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف متعصبانہ کارروائیاں کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 25 ستمبر کو مودی کے خطاب کے خلاف آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد اور دیگر ضلعی ہیڈ کوارٹرز پر احتجاج کیا جائے گا۔ انہوں نے آزاد جموں کشمیر کے عوام سے اپیل کی کہ وہ بھارت اور مودی کے خلاف احتجاج میں شرکت کریں۔